سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پہلے مقرر آئے آپ نے شاید بہت زیادہ اپنی تقریر کرنے سے پہلے پریکٹس کی تھی، جس کی وجہ سے آپ کا گلا بیٹھ گیا، اور جب آپ تقریر کرنے کے لیے روسٹرم پہ آئیں، عام طور پہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے یا بار بار ہم جو ہے اپنے دوست کو سنا رہے ہیں کہ مجھ سے سنو، اب بولتے بولتے بعض اوقات لوگ 50 سے زائد مرتبہ جو ہے وہ تقریر اپنی کسی کو سنا دیتے، جس کی وجہ سے گلا بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم اتنا زیادہ چیختے نہیں ہیں، نہ اتنا زیادہ ہم جو ہے وہ زور لگاتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جس کو اب ہمیں ٹھیک ادا کر لینا چاہیے، جیسے کہ امن کہا گیا، امن، نرم، گرم، جیسے گرم نہیں ہوتا، نرم نہیں ہوتا، نرم، امن، گرم، ٹھیک ہے، اس طرح سے اب آگے چلیں تو جب آپ تقریر کریں نا تو اس میں آپ کا ظاہر سی بات ہے کہ ادائی اس کے بھی نمبرز موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈیلیوری کے مارکس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو مقرر تقریر کر رہا ہے آیا اس کا فیس ایکسپریشن کیسا ہے، اس کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے۔ تو پہلے مقرر آپ جو ہے وہ بالکل نیچے دیکھ کے تقریر کر رہے تھے، بیٹا اگر آپ اوپر دیکھ کے کریں گے تو وہ اور زیادہ اچھا لگے گا، اور دیکھنے میں جو ہے وہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ آپ کانفیڈنس کے ساتھ تقریر کر رہے ہیں۔ آخر میں دیکھیے، جب ہم بھی یہی کرتے تھے کہ ایک پتے بنا لیے یا کوئی عنوان یا موضوع جو ہے اس سے متعلق ہم نے اپنی طرف سے شعر لکھ دیا، اور اس شعر لکھنے میں یا بند لکھنے میں اس کے اوزان خطا ہو جاتے، جیسے آپ نے آخری میں جب وہ بند پڑھا تو اس کا پہلا مصرع ہی جو ہے اس کے اوزان خطا تھے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ کوئی ایسا شعر پڑھیں کہ جو آپ کے موضوع سے مطابقت بھی رکھتا ہو اور آپ کے نمبر منہا نہ ہو۔ آخر میں حذیفہ آپ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے، چونکہ آپ کی تقریر میں آپ کے مادری زبان کا عکس اور آپ کے مادری زبان کا اثر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، تو میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اہل زبان کو سنیں۔ جب آپ ان کو سنیں گے، یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، تحت اللفظ خوانی ہے، ٹھیک ہے، مشاعرے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ آپ غلطیاں کر رہے ہیں تلفظ میں، کیونکہ آج مقابلہ اتنا جو ہے وہ ٹائٹ نہیں تھا، لیکن اگر مقابلہ آج کا بہت سخت ہوتا تو شاید آپ کے پروننسیشن کی وجہ سے آپ کے بہت نمبر منہا ہو جاتے۔ میں جس مکان میں رہتا ہوں اسے تو گھر کر دے، میں جس مقام میں رہتا ہوں آپ نے کہا، اس کو بہتر کر لیجئے گا۔ آخری میں آپ نے جو بند پڑھا کہ فصیلوں کی بنیاد مجھ پہ بٹھا لے، یہ اس طرح سے ہے کہ فصیلوں کی بنیاد مجھ سے اٹھا لے، میں تجھ کو بچاتے ہوئے جان دے دوں، میں تجھ کو سجاتے ہوئے جان دے دوں۔ تو یہ میری طرف سے جو ہے وہ رائے ہے آپ تمام مقررین کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سے سیکھتے ہیں، تو آغا بھائی سے میں گزارش کروں گا۔ جی بس رزلٹ میں نے بھی کمپائل